پروگرام میں خوش آمدید ناظرین، اور ہم فارملی اس وقت میاں محمد نواز شریف جو قائد ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، ان کو لاہور سے ٹیلی فون کے اوپر خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں۔ میاں صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ میاں صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ تھینک یو طلعت صاحب، آپ کی مہربانی، آپ نے یاد کیا۔ میاں صاحب اسٹریٹ اپ نیا گورنر پنجاب کا آ گیا ہے، سردار لطیف کھوسا، تو یہ میں آپ کو مبارک دوں یا نہ دوں؟ جی میں یہ تو کھوسا صاحب آئے ہیں اور کھوسا صاحب سے ہماری بڑی میٹنگز ہوتی رہی ہیں۔ جب مری کا ہمارا ایک انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی قائم، جو بوربن کے اندر جس پہ سگنیچرز بھی ہوئے تھے، اس کے بعد پھر کھوسا صاحب زرداری صاحب کے ساتھ مل کے ہمارے ساتھ میٹنگز کرتے رہے ہیں، اور چارٹر آف ڈیموکریسی اور پھر مری ڈیکلریشن کے اوپر عمل درآمد کرنے کی بات ہوتی رہی ہے، ججز کی ری انسٹیٹمنٹ پہ بات ہوتی رہی ہے۔ بڑی دلچسپ میٹنگز رہی ہیں وہ ہماری کھوسا صاحب کے ساتھ بھی، اور ایک طرف ہم کھوسا صاحب کو ایگریمنٹ دکھاتے تھے اور پھر ساتھ کھوسا صاحب بھی اپنے آرگومنٹس بتاتے تھے کہ ری انسٹیٹ ہو سکتے ہیں، نہیں ہو سکتے، تو سب مجھے یاد ہے، لیکن کھوسا صاحب کے اپوائنٹمنٹ میں مجھے کوئی ناراضگی نہیں ہے۔ آپ سے مشاورت ہوئی مرکز نے کی کسی قسم کی غیر رسمی یا رسمی مشاورت یا نہیں؟ نہیں، مشاورت تو کوئی نہیں ہوئی، حالانکہ میرا خیال ہے کہ مشاورت جب ہم اپنا بالکل ایک بہت ہی کیا کہتے ہیں اوپنلی گورنمنٹ کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ایجنڈا، ہم اس پہ آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں اور ہمارا کوئی ذاتی انٹرسٹ اس میں نہیں ہے، قومی ایجنڈا ہے، قوم کا بھلا ہے اور قوم کی اس میں خوشحالی ہے اور قوم کی بہتری ہے، تو میرا خیال ہے کہ ایسی باتوں پہ اگر مشاورت ہو جائے، خاص طور پہ جو پچھلے 3 سال جیسے گزرے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ اگر مشاورت ہو جاتی تو کوئی اتنی بری بات نہیں تھی، لیکن یہ گورنمنٹ کی ثوابدید ہے، گورنمنٹ کا پروگریٹو ہے، اور گورنمنٹ نے اگر ایسا نہیں کیا تو ہمیں کوئی گورنمنٹ سے کوئی ایسا گلہ بھی نہیں ہے۔ اگر مشاورت کرتے تو آپ کوئی دوسرا نام تجویز کرتے؟ نہیں، میں یہ دوسرا نام تجویز کرنے کے حوالے سے بات نہیں کر رہا۔ گورنمنٹ یہ کہہ سکتے تھے کہ ہم فلاں شخص کو اپوائنٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے؟ تو رائے تو ہاں میں بھی ہو سکتی ہے، اگر کوئی کسی پہ اعتراض ہوتا تو یقیناً ہم کوئی اور بات بھی کر سکتے تھے، لیکن کھوسا صاحب کی اپوائنٹمنٹ پہ ہمیں کوئی ایسی اعتراض نہیں ہے۔ یہ ذرا پنجاب کی سیاست پر میں بات کرنا چاہ رہا تھا، کیونکہ گورنر پنجاب کا جو ہوتا ہے وہ خالی گورنر نہیں ہوتا، اور آپ بہتر سمجھتے ہیں، آپ نے بھی اپنے دور کے اندر گورنر بھگتے بھی ہیں اور گورنرز آپ کے ساتھ بھی رہے ہیں، تو آنے والے دنوں میں ظاہر ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ اگر تعلقات آپ کے اچھے عمومی طور پر نہیں بنتے تو شاید گورنر کا رول بڑا اہم رہا ہوگا۔ سلمان تاثیر صاحب کا جو سیاسی زاویہ تھا پنجاب کے اندر، اس نے تو بڑا کروشل رول پلے کیا تھا پنجاب کی سیاست میں۔ میں اس زاویے سے ذرا گورنر کی اپوائنٹمنٹ کے اوپر تھوڑا سا زیادہ زور دے رہا ہوں، کیونکہ گورنر پنجاب کے اندر بہت کروشل رول پلے کرتے رہے ہیں۔ تو لہٰذا یہ کہ اگر کھوسا صاحب آپ کو قابل قبول ہے تو ہم یہ سمجھیں گے کہ پنجاب کے اندر سیاست شاید سلمان تاثیر کی اٹھان والی نہ رہے، مختلف ہو جائے، یہ میں جاننا چاہ رہا ہوں۔ سلمان تاثیر صاحب سے جو تعلق ہے اچھا یا برا، وہ بہت دور جاتا ہے پیچھے، تو سلمان تاثیر صاحب کو یقیناً مشرف صاحب نے لگایا، اور پھر یقیناً اس میں زرداری صاحب کی بھی جو تھی ہاں تھی اس میں، اور اس کے باوجود اس کے بغیر تو لگ نہیں سکتا تھا، تو میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ اس پہ تو بات کرنا تو اب میرا خیال ہے کہ مناسب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ پیارے ہو گئے ہیں، تو میں یہ موجودہ جو آپ گورنر کی بات کر رہے ہیں، میں نے اس پہ اپنے رائے کا اظہار تو کر دیا، لیکن میں بھی 1985 سے گورنرز سے بھی ڈیل کرتا آ رہا ہوں، اور پھر کافی سارے گورنرز میں نے دیکھے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ گورنر کا ایک منصب ایسا ہے جس کو جتنی بھی اس کا احترام کا احساس کیا جائے اتنا ہی کم ہے، اور خود گورنر کو بھی اپنی حیثیت کا خیال رکھنا چاہیے، اور میرا خیال ہے کہ وزیر اعظم اور گورنر کے تعلقات اچھے رہنے چاہیے، اور جب میں آپ دیکھیے تھا وزیر اعلیٰ پنجاب
بینظیر بھٹو صاحبہ تھیں وزیر اعظم پاکستان، اور پھر یہاں پہ گورنر تھے جنرل سروپ نہیں، جو اچھا جو چیئرمین جوائنٹ سٹاف بھی رہ چکے تھے، جی، تو وہ گورنر تھے، اور پھر جنرل تھے ریٹائرڈ جو پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے، جو پہلے اپنا آئی ایس آئی کے بھی چیف رہے ہیں ریٹائرڈ، تو وہ تھے یہاں پہ گورنر، اور پھر میرا تو کوئی ان سے لڑائی جھگڑا کبھی نہیں ہوا، حالانکہ محترمہ کے ساتھ ہماری گورنمنٹ کے ساتھ کبھی کبھی تعلقات ناخوشگوار بھی ہو جاتے تھے، لیکن گورنر کے ساتھ ہمارے کبھی تعلقات ناخوشگوار نہیں ہوئے۔ اچھا میاں صاحب، ذرا آپ کی جو 2 پریس کانفرنس تھی، ایک 4 تاریخ کو اور اس کے بعد جو آپ نے 2 دن پہلے پریس کانفرنس کی، ہم ذرا ان کا موازنہ کر رہے تھے۔ ہم جاننا ہی چاہتے ہیں کہ آپ پیپلز پارٹی کے تحت جو ملک چل رہا ہے، اس ملک کو کا فور کاسٹ آپ کا کیا ہے؟ کیونکہ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ تنزلی ہے ملک کے اندر، اور بہت اہم وقت ضائع کر دیا، اپرچونٹی لوز کر گیا، معیشت کا پہیہ جو ہے وہ الٹا گھوم رہا ہے۔ تنزلی کا لفظ آپ نے بار بار استعمال کیا، تو کلیئرلی آپ خوش نہیں ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی بتایا کہ آپ جمہوریت کو دھکا نہیں دینا چاہتے، بڑی اچھی بات ہے، سیاستدانوں میں میچورٹی آ گئی ہے۔ تو اگر یہ 3 سال کے اندر پہیہ الٹا گھومتا رہا تو اگلے 45 دنوں کے اندر پہیہ سیدھا کیسے گھومے گا؟ میں ذرا آپ سے سمجھنا چاہ رہا ہوں اس وقت۔ دیکھیے، تنزلی جو آپ فرما رہے ہیں، یہ پچھلے 3 سال سے نہیں، میں تو تنزلی تو 1999 سے شروع ہو چکی تھی، اور مشرف کے دور کے دوران مشرف کے جو حکومت تھی اس میں ہم کوئی آگے کی طرف نہیں بڑھ رہے تھے، تنزلی کا شکار تھے۔ آپ دیکھیں پاکستان میں اس طرح کی نام کی کوئی چیز کبھی آپ نے سنی جس کو آج دہشت گردی کہتے ہیں، یا خود کش بمبار کہتے ہیں، یا پاکستان کے جو اس وقت ایک آئسولیشن ہے پاکستان کی دنیا میں، اور مشرف صاحب کے زمانے میں بھی تو ایک آئسولیشن کا شکار تھا پاکستان، ہندوستان کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں تھے، اپنے افغانستان کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں تھے، امریکہ کے ساتھ صرف تعلقات لیکن قطع کلامی ہوتی ہے میاں صاحب، آپ یو ہیو بین پرٹیکولرلی کرٹیکل آف دس گورنمنٹ، صرف ایسے نہیں ہے۔ نہیں، میں اسی طرف آ رہا ہوں، تو آئسولیشن کا شکار تھے، پاکستان کی ساورنٹی داؤ پہ لگ چکی تھی، خود مختاری جو ہے ہماری کمپرومائز ہو رہی تھی، مشرف صاحب کے زمانے کی باتیں ہیں۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں ملک کے اندر اگر معیشت کا حال دیکھیں تو پاکستان کے اندر لوڈ شیڈنگ اسی زمانے کی سے شروع ہوئی تھی، جس کی سزا پوری قوم آج بھگت رہی ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 3 سال جو یہ آئے ہیں اس میں کوئی خاطر خواہ اس کو ریورس کرنے کی کوشش نہیں کی، اور بلکہ معاملات اور خراب ہوئے ہیں، اور وہ اس لیے خراب ہوئے ہیں کہ انہوں نے گڈ گورننس اور چارٹر آف ڈیموکریسی پہ عمل نہیں کیا۔ اور یہ میرا خیال ہے کہ ایک نادر موقع تھا کہ ایک پاکستان کی اپوزیشن پکار کے گورنمنٹ کو کہہ رہی ہے کہ آؤ مل کے پاکستان کو ٹھیک کریں، آؤ مل کے پاکستان کو چلائیں، ہمیں کوئی عہدوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہم کوئی حکومت میں حصہ دار بھی نہیں بننا چاہتے۔ میرا خیال کون سی اپوزیشن آپ نے دنیا میں ایسی دیکھی ہوگی جو خود حکومت کے پاس چل کے جائے کہ آئیں فلڈز کا مقابلہ کرتے ہیں مل کر، آئیں پاکستان کے حالات کو مل کر ٹھیک کرتے ہیں، اور ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ اپوزیشن گورنمنٹ کے تعلقات دنیا میں جہاں پہ بھی ڈیموکریسی ہے آپ بہت اچھی طرح سے واقف ہیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک پہلا موقع تھا کہ اتنی اچھی شروعات پاکستان لیکن گنوا دیا نا جی موقع، جس طرح کے موقع آپ کی نظر میں گنوا دیا انہوں نے۔ افسوس اسی بات کا ہے کہ وہ ہم نہیں ساتھ اکٹھے چل سکے، باوجود ہے کہ ہماری بہت زیادہ یہ شدید خواہش تھی کہ ہم گورنمنٹ کے ساتھ مل کے پاکستان کی تعمیر کرتے۔ تو ملک یہ صحیح نہیں چلا رہے نا۔ لیٹ می جسٹ جو آپ کے بیانات ہیں وہی میں آپ پڑھ دیتا ہوں میرے سامنے۔ عوام وفاقی حکومت سے مایوس ہو چکے ہیں، وہ مشرف کو کٹہرے میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ 14 فروری کو اسلام آباد ڈیٹ لائن کے ساتھ۔ زرداری جمہوریت کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے نواز شریف، 16 فروری 2010 رحیم یار خان۔ گیلانی یا زرداری کی جگہ نہیں لینا چاہتا، آج ملک میں گڈ گورننس کی نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ سوئس بینکوں سے پاکستانی دولت کی واپسی کے لیے کردار ادا کرتے رہیں گے۔ حکومت نے 2 سال میں کچھ نہیں کیا، کرپٹ لوگ انجام کو پہنچیں گے۔ کرپشن سکینڈلز کے باعث حکومت عوام کا اعتماد کھو رہی ہے۔ تو کلیئرلی میاں صاحب آپ کا ایک فنڈامنٹل اسسمنٹ ہے اس حکومت کے بارے میں، تو میں یہی جاننا چاہ رہا تھا کہ اگر یہ اتنا ڈیسائسو آپ کا اسسمنٹ ہے تو اگلے 45 دن میں کیا چیز تبدیل ہوگی ملک میں؟ دیکھیں جی، اس لیے میں نے یہ سب باتیں کہنے پہ مجبور، میرے پہلے شروع کے سال بھر کے سٹیٹمنٹس آپ اٹھا کے دیکھیں، میں ہر وقت امید ہی رکھتا تھا کہ شاید آج نہیں، کل نہیں، پرسوں معاملات ٹھیک ہو جائیں گے،
یہ بالآخر مجبور ہو کے مجھے یہ کہنا پڑا، کیونکہ یہ سب جتنے بھی یہ کام ہوئے جن پہ میں نے تنقید کی ہے وہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے بالکل برعکس تھے. تو اب اگلے 45 دن کی آپ بات کر رہے ہیں، اگلے 45 دنوں میں بہت کچھ ٹھیک کیا جا سکتا ہے، اور کچھ ایسا بھی ہوگا جو 45 دن میں نظر آنا شروع ہو جائے گا، لیکن اس کی تکمیل میں کچھ وقت لگے گا. لیکن 45 دنوں میں کم از کم ہم لوگوں کو دکھا سکتے ہیں کہ ہم نے اپنی سمت ٹھیک کر لی ہے، گورنمنٹ جو ہے وہ صحیح راستے پہ گامزن ہو رہی ہے. اگر گورنمنٹ واقعی سنسیئر اور مخلص ہے تو پھر تو میرے خیال ہے کہ 45 دن کیا، اگلے 20 دنوں میں لوگوں کو ہم یہ گورنمنٹ جو ہے یہ دکھانے میں، سمجھانے میں کامیاب ہو سکتی اچھا، ہے. بات سے بات نکال رہا ہوں، اگر کرنا ہوتا تو 3 سال میں کر لیتے.